وہ بس ہے آج کی ویڈیو دیکھنے اور کہانی سننے کے بعد یقیناً آپ سب بھی اسی طرح حیران ہو جائیں گے جس طرح یہ واقعہ سننے کے بعد میں حیران ہوا تھا۔ تو آج ہم پہنچے ہیں ایک ایسی بستی میں جہاں رکھے گئے شبیہ ذوالجناح نے مجھ سمیت کئیوں کو حیران کر دیا، اور یقیناً یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی میرے ساتھ یہی کہیں گے۔ دراز قامت، خوبصورت رنگ اور اتنی ہی خوبصورت چال، اس سب کے علاوہ یہ شبیہ ذوالجناح ایک منفرد اور حیران کر دینے والی تاریخ رکھتی ہے جس نے اس شبیہ ذوالجناح کو باقیوں سے منفرد کر دیا۔ یقیناً آپ سب بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایسی کون سی کہانی ہے یا اس ذوالجناح سے منسلک یہ کون سا ایسا واقعہ ہے جس نے ہم سب کو اتنا حیران کر دیا۔ ایک چیز اپنے ولاگ میں آپ سب کو آغاز میں ہی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب بھی کہیں بھی امام حسین علیہ السلام کے ذوالجناح سے منسوب کر کے کسی شبیہ کو پالنے یا اس کا انتخاب کرنے کی بات آتی ہے تو سبھی کی یہی کوشش ہوتی ہے اولین ترجیح ایک میل ہارس یعنی کہ گھوڑے کو دی جائے، لیکن یہاں قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب اس جگہ شبیہ ذوالجناح رکھنے کی باری آئی تو انتخاب ایک میل گھوڑے کا نہیں بلکہ مادی مؤنث گھوڑی کا ہوا۔ پچھلی 4 پیڑھیوں سے یہ نسل اس امام بارگاہ میں، اس بستی میں شبیہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کی حیثیت سے موجود ہے۔ یقیناً آپ سب یہی سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سا ایسا واقعہ تھا، وہ کون سی ایسی کہانی تھی جس کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا، وہ واقعہ جس نے مجھے حیران کر دیا۔ تو آئیں شروع سے شروع کرتے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے جب اس شبیہ ذوالجناح کے حسبی سلسلے میں اس شبیہ ذوالجناح کی جد کو اس امام بارگاہ میں لایا گیا تو وہ کوئی گھوڑا یا نر نہیں تھا بلکہ ایک گھوڑی تھی جسے شبیہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کا منصب عطا ہوا۔ اور حقیقت پہ مبنی میرا بھی یہی ایمان و یقین ہے کہ اتنی بڑی بھیڑ میں سے جسے قدرت امام حسین علیہ السلام کے ذوالجناح کی شبیہ کے طور پہ منتخب کرے، وہ نام ہوتا ہے اور نہ ہی اسے ہم عام کہہ سکتے ہیں۔ تو بات ہے اس وقت کی جب اس سلسلے کی پہلی کڑی یعنی شبیہ ذوالجناح کی جد اس امام بارگاہ میں آئی۔ سب نے بڑی عقیدت و احترام سے اس کی خدمت کا بیڑا اٹھایا اور اسی طرح وہ پروان چڑھتی رہی۔ وقت بیتتا گیا، دن گزرتے گئے، اور جیسے ہی وہ اپنی حد بلوغت کو پہنچی تو اس کی کچھ ہی عرصے بعد اس نے ایک بڑی خوبصورت اور نایاب بچی کو جنم دیا، اور اس دنیا میں آتے ہی اس نے ہر ایک کو حیران کر دیا۔ خوبصورت اور نایاب ہونے کے ساتھ ساتھ قدرت نے ایک ایسے انمول کرشمے سے اسے نوازا کہ کچھ ہی دیر میں ہر جگہ اس کی شہرت عام ہو گئی۔ قدرتاً اس پر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک گھرانے یعنی کہ پنجتن پاک کے نام کا عکس نقش تھا۔ دور دور سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آنا شروع ہوئے۔ سب نے یہ خوبصورت منظر دیکھا اور قدرت کے اس حسین فیصلے کو تسلیم بھی کر لیا اور اسے شبیہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کے طور پر منتخب کر لیا۔ یقیناً اگر اس وقت سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہوتا تو آج کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ سے اس شبیہ ذوالجناح کی تصویر ضرور مل جاتی، لیکن آج بھی اس علاقے کے بزرگوں کے دلوں کے اندر اس شبیہ ذوالجناح کی تصویر اتنی ہی تازہ محفوظ ہے۔ پنجتن پاک کے نام کا عکس خود پہ سجائے
اس بچی نے پروان چڑھنا شروع کیا، اور جیسے ہی وہ عمر کے اس حصے میں پہنچی کہ جس میں ایک عام گھوڑے کو خود کھانے خود پینے یعنی کہ خود سروائیو کرنے کا پتہ چل جاتا ہے، اس وقت سب نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک دن جب ان کے سائس خدمت گزار امام بارگاہ میں داخل ہوئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ زندگی بھر ساتھ نہ چھوڑنے والی ہستی یعنی کہ ماں، اس نے اس بچی کا ساتھ چھوڑ دیا اور اپنے حقیقی مقام پہ جا پہنچی اور اس دنیا فانی کو خیر آباد کہہ دیا۔ آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں، ٹوٹے ہوئے دل اور افسوس میں مبتلا وہاں موجود سبھی نے یہی سوچا کہ یہ صرف محض ایک اتفاق ہے، لیکن یہ سب ایک اتفاق نہیں تھا۔ ان سب کا یہ خیال اس وقت غلط ہوا جب وہ بچی جس پہ پنجتن پاک کے نام کا عکس نقش تھا وہ اپنی حد بلوغت کو پہنچی، اور اسی طرح اس نے خوبصورت گھوڑی کو جنم دیا۔ جیسے ہی وہ بچی اس حد تک پہنچی، اس عمر تک پہنچی جس عمر میں ایک عام گھوڑا خود سروائیو کر سکتا ہے، خود اپنی ضروریات زندگی سے واقف ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس شبیہ ذوالجناح نے بھی اپنی آنکھیں بند کر اپنے حقیقی مقام کی طرف رواں ہو گئی اور اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیا۔ اور اسی ایک بات نے آج تک ہر ایک کو حیران کر کے رکھا ہے کہ اس نسل میں یہ سلسلہ وہاں ایک یا دو شبیہ ذوالجناح تک رکا نہیں۔ آج تک جو بھی شبیہ ذوالجناح اس امام بارگاہ میں اسی نسل سے آیا ہے، اس شبیہ ذوالجناح نے زندگی میں ایک دفعہ ایک خوبصورت اور نایاب گھوڑی کو جنم دیا، جسے بعد از شبیہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کا مقام و منصب نصیب ہوا، اور اسی طرح یہ سلسلہ، یہ کڑی جڑتی گئی۔ پنجاب پاکستان میں پیر محل شہر کے قریب ہی ایک خوبصورت سا شہر اور بھی بستا ہے جس کا نام ہے سندھیلیاں والی۔ اگر آپ میں سے کوئی اس شہر جائے تو یقیناً یہ پراسرار واقعہ مجھ سے کئی گنا اچھے اور بہتر انداز سے وہاں کے مکین آپ کو بتا سکیں گے۔ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ہی بچی کو جنم دینا اور اس کے کچھ پروان چڑھنے کے بعد ہی اپنے سب فرائض اس کے سپرد کر کے اپنے حقیقی مقام کی طرف چلے جانا، یقیناً یہ واقعہ، یہ کہانی میرے لیے پراسرار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت حیران کن بھی تھی۔ یہ اور اس جیسی کئی اور پراسرار کہانیوں کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں ایک اور واقعے کے ساتھ، ایک اور کہانی کے ساتھ، ایک اور سفر کے ساتھ، ایک اور ولاگ کے ساتھ۔